ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گرزن ایجوکیشن سسٹم میں خوش آمدید سال اول کے طلباء، السلام علیکم۔ میں ہوں ملک خالد حسین ساجد۔ ہماری نظم چل رہی تھی تسلیم و رضا، جس کا آج ہم بند نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ شاعر نے اس بند میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی کن کن مزید خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آئیں براہ راست آغاز کرتے ہیں بند نمبر 3 سے۔ شاعر کہتے ہیں، گر اس نے دیا غم تو غم میں رہے خوش، گر اس نے دیا غم تو غم میں رہے خوش، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش، کھانے کو ملا کم تو کم میں رہے خوش، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ ان کے اندر مشکل میننگز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم جہان لغت کے تحت دیکھتے ہیں، غم جو ہم اپنی زندگی میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی پریشانی، دکھ یا بیماری کا لیا جاتا ہے۔ ماتم رونا یا پیٹنا، یعنی رو کر غم کا اظہار کرنا، جس طور کہا، جس انداز میں بھی کہا۔ عالم کیفیت، یہ لفظ عالم ہے، عالم نہیں، کیونکہ عالم سے مراد دنیا ہے اور عالم سے مراد کیفیت یا حالت۔ آفات، آسمانی مصیبتیں، ایسی مصیبت جو آسمان سے نازل ہو۔ جنجال، گھریلو پریشانی، گھریلو مسائل۔ یہ میننگ کی بات بہت حد تک کلیئر ہو جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں آدھا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی فلسفے کے تحت شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے غم کو بھی زندگی کا حصہ جانتے ہیں، وہ غموں کو رب کی عطا جان کر خوش رہتے ہیں۔ اگر انہیں کھانے کو کم مل رہا ہو تو بھی خوش ہوتے ہیں، انہیں جس حالت میں بھی رکھا جائے وہ اسی حالت میں خوش رہتے ہیں۔ انہیں بیماری کی حالت میں دیکھا جائے تو راضی دکھائی دیتے ہیں، وہ آسمانی آفات میں بھی خوش نظر آتے ہیں۔ گھریلو پریشانیاں بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنتی، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہر حالت میں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ یہ لاسٹ والا جملہ غور سے سننا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہر حالت میں اور ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ اب اس بیسک بنیادی فلسفے کے تحت ہمیں سارا پیغام مل جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب ہم مصرع وائز ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں۔ تو شاعر پہلے مصرع میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس نے دیا غم تو غم میں رہے خوش۔ ایک بات بیٹا ذہن میں رکھیں کہ زندگی خوشی اور غمی کے مجموعے کا نام ہے۔ خوشی آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کو اکثر بھول جاتے ہیں، اور غم جب ڈیرا ڈالتا ہے تو ہم بلا کسی انتظار کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہم جیسے لوگوں کا کردار ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا کردار کچھ عجیب طرح کا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر انہیں غم ملتا ہے، پریشانی ملتی ہے، دکھ ملتا ہے، بیماری ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بھی تیری ہی بھیجی ہوئی ہے، اے اللہ خوشی کو بھیجنے والا بھی تو تھا اور غمی کو بھیجنے والا بھی تو ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا بھی تو ہے، ہم پر مصائب ڈالنے والا بھی تو ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے راضی رہتے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی مفکر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت کو بیان کیا تھا کہ خدا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خدا عطا کرے تو وہ راہ خدا میں بانٹتے نظر آتے ہیں، تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر خدا آزمائش کی غرض سے نعمتیں چھین لے تو اپنی گردنیں رب کے حضور جھکا دیتے ہیں۔ یعنی ہر دو صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نے انہیں عطا کیا تھا، اور اب اللہ ہی کی ذات نے ان سے چھین لیا ہے، تو اس پر وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے۔ دوسرے مصرے کی طرف آتے ہیں، اور اس نے جو ماتم دیا تو ماتم میں رہے خوش،
اور اگر اللہ تعالیٰ کسی قسم کا غم، پریشانی، دکھ، تکلیف دیتا ہے تو وہ اس پر خوش رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر ہمیں انتظار ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت کو موڑ دیتی ہے. ہر وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، وقت پلٹتا رہتا ہے اور یہ وقت بھی پلٹ جائے گا. تیسرے مصرعے میں اللہ کے نیک بندوں کی ایک اور خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش. اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق ہم سب کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بہن بھائی جب زندگی کے عملی میدان میں آتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ لقمے کو ترس جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم الہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانوں کو اپنے انداز میں نوازتی ہے. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے انداز ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر غربت طاری کر کے اس کو آزما لیتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزما لیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقتدار دے کر نواز لیتی ہے اور کسی سے اقتدار چھین کر اس کی آزمائش کر لیتی ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم تمہیں یعنی مومنوں کو ہر طرح سے آزمائیں گے، کسی کو خوف دے کر، کسی کو بھوک دے کر، کسی کو مال دے کر، کسی کو جانوں اور میواؤں کا نقصان پہنچا کر آزمائیں گے. یہ قرآن مجید کا بیسک پیغام ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر صورت میں آزمانا ہے. اگر وہ دولت دیتا ہے تو یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کر دیا ہے. کرم بھی آزمانے کا ایک انداز ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر غربت طاری کر دیتی ہے، ہم پر بیماری طاری کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں پریشان کر رہی ہے. پریشان نہیں، وہ ہمیں آزما رہی ہے کہ دکھ کی حالت میں یہ بندہ میرا شکر کیسے کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھوکا رکھ رہی ہے پھر بھی یہ آزمائش ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اقتدار دے دیتی ہے تو پھر بھی یہ آزمائش ہے. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول یاد رکھنا ہے کہ اگر میرے دور اقتدار میں دریائے فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا بھی مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے پوچھا جائے گا. یہ اقتدار آسان چیز نہیں ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں اقتدار کی کرسی پر جو بیٹھ جاتا ہے اس کو سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں. نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. اور چوتھے مصرعے میں دیکھیے، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش. اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کو حکم دیتی ہے کہ دنیا میں جاؤ اور میری عبادت کرو. پھر وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی ڈیوٹیز لگا دیتی ہے. اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ حجویر افغانستان کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کا جو مقام عطا کیا وہ شہر لاہور. اور آج جب بھی ہم ان کا نام پڑھتے ہیں تو ہم ان کے نام کے ساتھ لاہور کا نام ضرور آتا ہے، لیکن ان کی پیدائش کہاں ہے؟ حجویر میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس نے عطا کرتا ہے، ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. ان کو جو بھی کہا جاتا ہے وہ اسی حال میں خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہماری ڈیوٹی اللہ نے یہاں لگا دی ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں. تو وہ خوش ہوتے ہیں. اور ہر عالم میں وہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور صبر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے. قرآن مجید ہی میں ارشاد ہے، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات رزق کی فراوانی کرتی ہے، بہت زیادہ دے دیتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لنگر بچھا دیتے ہیں، لنگر خانے کھول دیے جاتے ہیں کہ آؤ اللہ کے نیک بندو، آؤ یہاں سے کھاؤ. جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ میرے دسترخوان پر آ جاؤ، میں انہیں کھلاؤں گا. دسترخوان کھول دیے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں. اور جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ایک بھوکا بندہ اپنی بھوک مٹاتا ہے تو اس کے ہاتھ خود بخود اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، اس بندے نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا، اے اللہ اس کے لنگر کو اور وسیع فرما، اے اللہ اس کی روزی میں اور برکت عطا کر دے. تو یقینی طور پر اس کے ہر عمل میں برکت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ایک شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اور طرفہ انداز میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں وہ خود بھوکے رہتے اور گداؤں کو کھلاتے ہیں. وہ خود بھوکے رہتے اور گداؤں کو کھلاتے ہیں، خدا ان کو عطا کرتا ہے، وہ سب تقسیم کرتے ہیں. وہ تقسیم کرنے والے ہیں.
وہ بانٹنے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں رزق، اتنا رزق ہم نے کیا کرنا ہے، لوگوں میں تقسیم کر دیے تھے. اور اس کے بعد دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں. پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مصرع بار بار رپیٹ کیا جائے اس کو ٹیپ مصرع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیپ کا مصرع. تو آخری مصرع ٹیپ کا مصرع ہے. دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں. دو چیزیں ہیں. دکھ درد کو ہم لیں گے ظاہری بیماریوں میں، جس طرح بخار ہے، زکام ہے، یا کوئی بھی بڑی بیماری، کینسر ہے، یہ ہم دکھ درد میں لیں گے. آفات، آسمانی آزمائشیں، جس طرح زلزلہ ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، سونامی ہے، یہ ساری چیزیں. اور جنجال، گھریلو پریشانی، بچے نافرمان ہیں، بیوی بات نہیں مانتی، گھر کا نظام دھرم برم ہے، یہ سارے معاملات جنجال میں آ جائیں گے. پورے وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. اللہ کے نیک بندے ہر حالت میں خوش رہنے والے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. ایک شاعر نے انہی کا تذکرہ کیا ہے، جو بندے ہیں خدا کے وہ، جو بندے ہیں خدا کے وہ ہمیشہ راضی رہتے ہیں. جو بندے ہیں خدا کے وہ ہمیشہ راضی رہتے ہیں. خدا کے سامنے ساجد کبھی شکوہ نہیں کرتے. وہ کسی بھی صورت میں شکوہ نہیں کرتے. اللہ کی ذات عطا کرتی ہے تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. اللہ کی ذات چھین لیتی ہے تو اپنے سر کو سجدوں میں جھکا لیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اس لیے اللہ کی ذات اس کو معاف کر دیتی ہے. اور عصر حاضر میں آج موجودہ وقت کی نزاکت کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہ کرونا جو آیا ہوا ہے، یہ جو مصیبت کا وقت آیا ہوا ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. اپنے اوپر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، ہمیں اللہ کی ذات سے معافی مانگنا ہوگی، استغفار کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا واحد حل ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کے حضور جھکنا. اللہ کے حضور جھکیں، جتنی بار معافی مانگ سکتے ہیں معافی مانگیں. یقیناً اللہ کی ذات معاف کرے گی تو یہ مصیبت ٹلے گی. اس لیے آج ہم نے تسلیم رضا کا بند نمبر 3 پڑھا، اس کے حوالہ جات کو دیکھا، اس کے بنیادی فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی اور ہر شعر کے مصرع وائز تشریح کو جاننے کی کوشش کی اور اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی دینے کی کوشش کی. لیکن اس کی تفصیلی مطالعہ کے لیے آپ نے اپنی کنسلٹ بک شمع سرمایہ اردو کو ضرور کنسلٹ کرنا ہے اور اس سے 1-2 بار اس بند کو نکال کر ضرور پڑھنا ہے، غور کرنا ہے. اور امدادی حوالے جو آپ کو یہاں بھی دیے گئے ہیں، کتاب میں موجود ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح ازبر کر لینا ہے. اس طرح سے انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن میں اس بند کی تشریح کافی حد تک پختہ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.